السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 22 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں۔ جب قبلے کی چینجنگ ہوئی نا، پہلے خانہ کعبہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، پھر خانہ کعبہ ہو گیا ہے نا، تو اس پہ جو ہے نا یہودی اور عیسائی بہت زیادہ ادھر ادھر کی فالتو باتیں، تو فالتو باتیں جب ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور یہ کہا کہ نیکی صرف یہ تو نہیں ہے کہ بس قبلے کے مسئلے پر ہی تم لوگ جھگڑتے رہو آپس میں، بلکہ قبلے کا رخ کے علاوہ اور بھی اللہ کے احکام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتابوں میں صاف صاف بیان کیا ہے نا، یہودیوں کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں، تم اس کو نہیں مانتے ہو، ہے نا۔ اور وہ صاف صاف کیا ہے؟ اللہ کے حکم ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے، آخرت کے دن پر، ہے نا، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اب تم آخری کتاب جو قرآن مجید ہے اس کو نہیں مانتے ہو، آخری پیغمبر کو نہیں مانتے ہو، تو نیکی بس یہ تو نہیں ہے کہ بس اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی تمہارے حساب سے جو قبلہ ہے بس اسی کی طرف پھیر لو، ہے نا، بلکہ نیکی کے اور بھی کام ہیں، اس کو تم کہاں پورا کرتے ہو۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں۔ یہ بھی تو نیکی کے کام ہے بھئی، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ یہ فالتو کی بحث میں جو یہ ڈالنا تمہیں چاہتے ہیں، ہے نا، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرکین مکہ ہیں، تو یہ جو فالتو کی بحثوں میں تمہیں ڈالنا چاہتے ہیں کفار اور مشرکین، ان کے چکر میں مت پڑو، اور یہ نیکی کے کام ہیں، ان کو بھی انجام دو، ہے نا، اپنے کاموں میں لگے رہو، ان کو جو کہنا ہے ان کو کہنے دو، اور اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور مانگنے والوں پر جو مجبور ہیں بیچارے، اور گردن چھڑانے میں، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، یہ بھی نیکی کے کام ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، ہے نا، اور تنگی اور تکلیف میں، نیز جنگ کے وقت صبر اور استقلال سے کام لیں، ہے نا، اور صبر کریں تنگی میں اور مشکل وقت میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ فالتو کی بحثوں میں تمہیں لگانا چاہتے ہیں، خود بھی لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ان کو وارننگ دی جو فالتو کے بحثوں میں لگے رہتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا، دیکھو اب کچھ مہینے ادھر انہوں نے نماز پڑھی رخ کر کے، اب دیکھو ادھر دوبارہ کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے، اور بھی نیکی کے کام ہے، اور مسلمانوں کو ہدایت دی کہ یہ نیکی کے کام کرو، فالتو بحثوں میں مت پڑو۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ قصاص کا حکم بیان فرما رہا ہے۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے، ٹھیک ہے، تو اب مان لیجئے کسی نے کسی کا قتل کر دیا، اب قاتل سے بدلہ لیا جائے گا۔ بدلہ کیا ہے؟
کہ جان کے بدلے جان، جس نے جس کو قتل کیا ہے تو اب قاتل کو بھی اس کے بدلے قتل کیا جائے، ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ مقتول کے یعنی جن کا کوئی آدمی قتل ہوا ہے تو اس کے گھر والے اگر معاف کر دیں یا کچھ پیسہ لے کر چھوڑ دیں تو الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ رولز بڑے ٹیڑھے میڑے تھے، یعنی اگر بڑے گھرانے کا کوئی آدمی ہے وہ قتل کر دے کسی کا تو بھائی پیسے دے کر رفع دفع کرو، اور مان لیجئے نیچی برادری کے کسی آدمی نے کسی اونچی برادری کے آدمی کو قتل کر دیا، ہے نا، تو اس نیچی برادری کے سب سے جو اچھا آدمی ہوتا تھا اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے کسی عورت نے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو عورت کو نہیں قتل کیا جائے گا، عورت کے گھر میں سے آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ تو سب الٹے پلٹے رول تھے بہرحال، ہے نا، اپنے مطلب کے۔ کل ملا کے یہ جس کی پاور ہوتی تھی تو وہ اپنے من مانا بدلہ لیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام جاہلیت کے زمانے کی رسموں کو بیکار کیا اور کہا کہ ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والوں، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ اے ایمان والوں، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص قتل کے سلسلے میں۔ کون سے قتل کے سلسلے میں؟ جو ناحق قتل کر دیے جائیں، ہے نا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ عورت نے اگر کسی آدمی کو قتل کر دیا تو آدمی کے گھر والے کہتے تھے کہ ہمارا آدمی قتل ہوا ہے، اپنے گھر میں سے کسی کو آدمی کو قتل کراؤ، ہے نا۔ تو ایسا سب اندھا راج چل رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آزاد کے بدلے آزاد۔ کل ملا کے یہ ہے جس نے جس کو قتل کیا ہے تو قاتل ہی کو سزا دی جائے گی۔ ہاں، مقتول کے گھر والے اگر معاف کر دیں یا پیسے لے کے معاملہ رفع دفع کریں تو پھر ان کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کون؟ یعنی مقتول کی طرف سے جس نے اس کا قتل کیا ہے نا، جس کا اس نے قتل کیا ہے، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے۔ دیکھیں، یعنی قتل کر دیا قاتل نے، تب بھی اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بھائی ہے وہ تمہارا، ہے نا۔ اگر غلطی پر شرمندہ ہے اور واقعی میں لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے معاف کرنے میں فائدہ ہے تو معاف کر دو، تو دیکھیں بھائی کا رشتہ پھر بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق مطالبہ کرنے کا حق ہے، معروف طریقے کے مطابق مطالبہ کرنے کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا فرض ہے نا۔ معروف طریقے سے مطالبے کا حق کیا ہے؟ یعنی مان لیجئے یعنی جن کا بچہ قتل ہوا ہے، جن کا بھائی قتل ہوا ہے، تو ان کے گھر والے جو بھی مطالبہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے، ہم معاف نہیں کریں گے، اس کو قتل کیا جائے، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور وہ یہ کہیں کہ نہیں ہم جو ہے معاف کرتے ہیں لیکن اتنا روپیہ ہمیں دیا جائے، اب پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو پھر خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنا یہ فرض ہے جو بھی کچھ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ٹھیک۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے، کہ اللہ نے ایک آسانی پیدا کر دی کہ بھئی مقتول کے گھر والے اگر معاف کریں تو ٹھیک ہے نا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ یعنی اللہ نے اصول بیان کر دیا، قاعدہ بیان کر دیا، ایک قانون بیان کر دیا۔ اب اس قانون کی سے کوئی آگے بڑھے، ضد کرے، ہٹ درمی دکھائے، اپنی پاور دکھائے، تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اللہ فرماتا ہے اے عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔
اللہ فرماتا ہے یہ جو اللہ نے قانون بیان کیا ہے اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، کیونکہ کسی نے کسی کو قتل کیا، اب سخت سزا ہوگی، تو کوئی جلدی سے ایسے گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، سزا سخت ہوگی تو، اور سزا اگر ہلکی ہوگی تو آج ایک قتل اس نے کیا ہے، کل کو دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، قتل پہ قتل کرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے قاتل نے ایک بار گناہ کیا، ایک بار جرم کیا، اس کی سزا اس کو سخت دی جائے تاکہ جلدی سے کوئی گناہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے اس قصاص میں، اللہ نے جو قصاص میں قانون بیان کیا ہے اس میں زندگی ہے عقل رکھنے والوں، ہے نا، تم اس کی خلاف ورزی سے بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو، ہے نا، تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کریں۔ حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک حکم بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے وراثت کا جو مسئلہ ہے نا، وراثت کے تو اب تک وراثت کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ نے کلیئر بیان کر دیا۔ جب وراثت کا کلیئر مسئلہ ہے نا قرآن مجید میں نازل نہیں ہوا تھا تو یہ اس سے پہلے کا ہے۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ بڑی گڑبڑیاں کرتے تھے، کسی نے کوئی وصیت کی، پہلے ایسا تو ہوتا تھا کہ جب آدمی مرنے والا ہوتا تھا تو وصیت کر دیتا تھا کہ بھیا میرا مال اتنا اس کو دے دینا، اس کو اتنا اس کو دے دینا، ہے نا۔ تو اس میں جن کو وصیت کی جاتی تھی وہ گڑبڑیاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب تو آگے جب آپ چلیں گے تو آگے شاید 5ویں پارے میں بالکل کلیئر اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو جب اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اتنا حصہ اس کو ملے گا، کسی کا بھی انتقال ہوا تو آٹومیٹکلی حصے ہو جاتے ہیں، اولاد کو اتنا ملے گا، لڑکوں کو اتنا ملے گا، لڑکی کو اتنا ملے گا، سب اللہ نے بیان کر دیا، ہے نا۔ یہ جب وہ آیتیں وراثت کے سلسلے میں نہیں نازل ہوئی تھی تب کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کیا گیا ہے اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کریں، ہے نا، جس کو جتنا دینا جلدی سے وصیت کر کے جاؤ۔ حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں کے ذمہ ایک لازمی حق ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه، ہوتا کیا تھا کہ مرنے والا تو وصیت کر رہا ہے لیکن جو سننے والے ہیں وہ نالائقی دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے دینے کو کہا تھا مرنے والے نے کہ مجھے اتنا مال دینا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو لوگ باتوں کو بدل دیتے ہیں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے، ٹھیک ہے۔ وصیت کرنے والے پر پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقین رکھو اللہ سب سنتا ہے اور جانتا ہے، اللہ سب سنتا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، ایک ایک چیز کی اللہ کو خبر ہے، کتنا تم نے جھوٹ ملایا تھا، کتنا سچ بولا تھا، اللہ کو سب خبر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وصیت کا حکم ابھی بھی ہے، یعنی آپ اپنے مال میں سے 1/3 حصے میں وصیت ابھی بھی کر سکتے ہیں، سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتے۔ پہلے یہ تھا کہ مرنے سے پہلے جتنی چاہ وصیت کر دو آپ، اب تو حصے متعین ہو گئے، لیکن ابھی بھی اپنے مال کے 1/3 حصے میں آپ وصیت کر سکتے ہو۔ یعنی مرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارا کا سارا مال اٹھا کے مسجد میں لگا دینا، ایسا نہیں ہے، 1/3 حصے میں اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ آگے دیکھیے، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے نا، اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مان لیجئے بیٹے سے باپ ناراض ہے، گھر والوں سے باپ ناراض ہے، اب اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا، وہ غصے میں نہیں وصیت کر رہا ہے میرے بچے کو کچھ دو، تو
تو کچھ لوگوں نے صلح کرا دی، کرے باپ جانے دو، بیٹا ہی تو ہے تمہارا، بیٹے نے معافی مانگ لی، معاملہ رفع دفع ہو گیا، تو یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے نا، اور وہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا 22 رکن نمبر 22 کا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لیس البر، نہیں ہے، لیس البر نیکی، ان تولو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق، مشرق کی جانب، والمغرب، اور مغرب کی جانب، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمنہ، کہ جو شخص آمنہ، ایمان لے کر آئے، اللہ پر، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور اپنے مال کو دے، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، ہے نا، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، والموفون، اور وہ جو عہد کو پورا کرتے ہیں اپنے، اذا عاہدوا، جب کوئی عہد کر لیتے ہیں، ہے نا، اور اپنے عہدوں کو پورا کرو جب کوئی عہد کرو، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، تنگی میں، والضراء، اور مشکل وقت میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا، جو سچے ہیں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المتقون، جو متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتبہ، فرض کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، قصاص، قصاص، فی القتلى، قتل کے سلسلے میں، الحر، آزاد، بالحر، آزاد کے بدلے میں ہے، والعبد، اور غلام، بالعبد، غلام کے بدلے میں ہے، والانثى، اور عورت، بالانثى، عورت کے بدلے میں ہے، فمن عفی، تو وہ شخص جو معاف کر دیا جائے، لہو، اس کے لیے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء، کچھ، فاتباع، تو اتباع کرنا ہے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، واداء، اور ادا کرنا ہے، الیہ، اس کی طرف، باحسان، اچھے طریقے سے، ذالک، یہ، تخفیف، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، فمن اعتدی، تو جو شخص زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، ولکم، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولل، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، کتبہ، فرض کیا گیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، اذا، جب، حضر، حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی کو، الموت، موت، ان، اگر، ترک خیرا، اس نے چھوڑا ہے کوئی مال، الوصیۃ، تو وصیت ہے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، متقیوں پر، فمن، تو وہ شخص، بدلہ، جو بدل دے، بعد ما، بعد اس کے، ما، وہ چیز، سمعہ، جو اس نے سنی، فإنما، تو بے شک، اسمہ، اس کا گناہ، علی الذین، اس شخص پر ہوگا، یبدلون، جو اس کو بدل دیتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، فمن، تو وہ شخص، خافا، جس کو ڈر ہو، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، ہے نا، جنفن کے معنی آتے ہیں بیجا طرفداری، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح، تو وہ صلح کرا دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا اسم، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہ، اس شخص پر، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آج کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔